السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے پیچھے چلتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو مختصر سے فتوے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اور چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہماری طرف سے اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہے۔ چنانچہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن سے سائل نے سوال کیا، جب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ اٹھایا جائے تو کیا بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے؟ جامعہ کی طرف سے جواب دیا گیا، میت کے جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا یا کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا مکروہ اور بدعت ہے۔ البتہ آہستہ آہستہ انفرادی طور پر دل ہی دل میں میت کے ایصال ثواب کے لیے کلام پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا کلمہ طیبہ کا ورد کرنا جائز ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں کیا فتویٰ ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے کسی سائل نے سوال کیا، جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر کرنا، کیا جنازے کے ساتھ راستے میں کلمہ شہادت کا پڑھنا درست ہے؟ بہت سے لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت، حنفی، دیوبندی حضرات اکابر اس سے منع کرتے ہیں اور اسے بدعت کہتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کہاں جائز ہے، اور اگر جائز نہیں تو کیوں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے، آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کے ہمراہ راستے میں کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے کرنا مکروہ اور بدعت ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین موقعوں پر خاموش رہنے کو پسند فرماتے ہیں: قرآن شریف کی تلاوت کے وقت، دشمن سے مقابلے کے وقت اور جنازے کے پاس۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تین موقعوں پر بولنے کو مکروہ سمجھتے تھے: جنازے، قتال اور ذکر اللہ کے وقت۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، دونوں فتووں کو سننے کے بعد امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔